نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج ارکان اسلام میں سے آخری اور تکمیلی رکن ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے تو چلے جاتے ہیں، لیکن حج کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اتنا لمبا سفر، اتنا خرچہ، اتنی مشقت، اور اس کے باوجود مسائل کو نہ سیکھنا ایک بہت بڑا المیہ اور بڑے خسارے کی بات ہے۔ ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کام کو کیسے کرنا چاہیے، اس کام کو سیکھا جائے، بغیر سیکھے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ہماری دینی عبادات، ہماری مذہبی عبادات ایسی ہیں کہ ان میں ہم اس حوالے سے بالکل غور و فکر نہیں کرتے اور ذرا نہیں سوچتے۔ وضو سے لے کر حج تک کی جو ہماری عبادات ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں، ہم ان کے مسائل کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھا دیکھی، نسل در نسل، باپ دادا سے جیسے چلا آ رہا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کا سفر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، وہاں ہم یہ اہتمام بھی کریں کہ حج کے مسائل کو سیکھیں، کہ حج کے فضائل تو ہمیں پتہ ہیں، حج پہ جو اجر و ثواب ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن حج کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور حج کس پہ فرض ہے، اس کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، ان چیزوں کو سیکھنا از حد ضروری ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ حج کے جو مسائل اور احکامات ہیں انہیں اپنے احباب تک پہنچا سکیں، تاکہ ہمارا حج صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو اور ہمارا حج اجر و ثواب کا باعث بنے، اور ہمارے اس حج پہ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، بلکہ ایسے سیکھ کر حج کو کیا جائے کہ اس حج کے ایک ایک عمل پہ اور اس حج کے ایک ایک فعل پہ اور اس حج کے ایک ایک قدم پہ ہمیں اجر و ثواب ملے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارا یہ خرچہ کرنا، لاکھوں روپے لگانا، اتنا سفر کرنا، اتنی مشقت اٹھانا، اتنی اذیتیں برداشت کرنا، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا، بیت اللہ شریف تک جانا، پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا، پھر میدان عرفات میں جانا، منا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، اور یہ جتنے افعال حج کے ہیں یہ صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے پر ہم ادا کر سکیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مختلف عنوانات کے تحت آپ کے سامنے حج کے مسائل کو رکھیں۔ تو آج کی اس تمہیدی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ حج کے مسائل کو سیکھیں اور حج کے احکامات کو سیکھیں، اور اس کے لیے ہماری یہ جو کوشش ہے، ہم جو آپ کے سامنے یہ بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان بیانات کو سماعت فرمائیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، انتہائی مختصر وقت میں 3 سے 4-5 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کریں اور آپ اس بات کو سماعت فرمائیں اور اس بات کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حج کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور حج کے مسائل کو سیکھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے وہ افراد جو حج بیت اللہ کی سعادت اس سال حاصل کریں گے، اللہ رب العزت ان کے حجوں کو، ان کی عبادات کو اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین۔